بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا۔ موسم سرما میں ٹھنڈی سے حفاظت کی خاطر لوگ گرم چادر، رومال، شال وغیرہ اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس صورت میں منہ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ شریف میں روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی نماز کے دوران اپنا منہ ڈھانک لے۔ فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے کہ عام حالات میں بلا عذر ناک اور منہ کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، لہذا صرف سردی کی وجہ سے چادر یا مفلر سے منہ ڈھانپ کر نماز ادا کرنا درست نہیں۔ چنانچہ علامہ کاسانی علیہ الرحمہ بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں، نماز میں منہ ڈھانپنا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کی تلاوت اور اذکار مسنونہ مشروعہ کے پڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لہذا گرم رومال وغیرہ سے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے چادر، رومال وغیرہ لٹکانا۔ نماز میں موسم سرما میں اکثر لوگ کان وغیرہ ڈھانپنے کے لیے رومال، مفلر، چادر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ نماز میں چادر، رومال وغیرہ کو اس طرح لٹکانا کہ اس کے دونوں کنارے زمین کی طرف لٹکے رہیں، یہ مکروہ ہے۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں سدل ثوب کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی، چنانچہ ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سدل کرنے سے منع فرمایا۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اپنے کپڑے کو نماز میں نہ لٹکائیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سدل اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اور سدل کہتے ہیں کہ نماز میں اپنے کپڑے کو سر اور کندھے کے اوپر رکھ کر اس کے کناروں کو دونوں جانبوں سے لٹکا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ لہذا موسم سرما میں خاص طور پر اس بات کا خیال رہے کہ اس کے رومال، مفلر وغیرہ کی کنارے پیچھے کی جانب یا آگے کی جانب باندھ لیے جائیں، تاکہ رکوع سجدے میں وہ کنارے لٹکے نہ رہیں، ورنہ اس کو بار بار پیچھے کرنا پڑے گا یا لٹکے ہوئے چھوڑنا پڑے گا، اور یہ دونوں صورتیں کراہت سے خالی نہیں۔ یا سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ نماز کے وقت رومال، مفلر وغیرہ کو نکال کر رکھ دے۔ چنانچہ علامہ ابن حمام فتح القدیر میں سدل ثوب والے مسئلے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نماز میں سدل کرنا اس صورت میں بھی صادق آتا ہے کہ رومال دونوں کندھوں پر لٹکا ہوا ہو، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لہذا جس کی گردن پر رومال ہو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت رومال نکال کر نماز ادا کرے۔ تیسرا مسئلہ ہے چادر میں پورا جسم لپیٹ کر نماز پڑھنا۔ بعض مرتبہ سردی کے موسم میں لوگ سردی سے حفاظت کی خاطر پورے جسم پر چادر لپیٹ لیتے ہیں، جبکہ مکروہات صلاۃ میں سے ایک چیز اشتمال صمہ۔ اشتمال صمہ کی تفصیل فقہا نے اس طرح کی ہے، جیسا کہ بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ نماز میں کسی کپڑے کو اپنے بدن پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھوں کے نکالنے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے بہت سی مرتبہ لوگ چادر کو اس طرح لپیٹ لیتے ہیں کہ ہاتھ وغیرہ بھی اندر رہتے ہیں، ہاتھوں کو حرکت دینے
نیز قیام، قعود، رکوع اور سجود میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اس طرح کی حیت اختیار کرنے میں یہودیوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے ہوں تو ان دونوں میں نماز پڑھے، اگر ایک ہی ہو تو اسے تہبند بنا لے اور یہودیوں کی طرح نہ لپیٹے۔ چوتھا مسئلہ ہے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا۔ سردی کے موسم میں جو چادر، کوٹ، گرم ازار جس کو اینر کہا جاتا ہے وغیرہ پہنی جاتی ہے، وہ بعض مرتبہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ان ٹخنے سے نیچے لٹک جاتی ہے۔ حالانکہ مردوں کے لیے جس طرح شلوار، پینٹ، تہبند وغیرہ یعنی لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں، احادیث مبارکہ اسی طرح قمیص، جبہ اور ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے اوڑھی گئی چادر، شال چادر وغیرہ لٹکانا بھی جائز نہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ ممانعت صرف ازار اور لنگی کے ساتھ خاص نہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسبال یعنی حد سے زیادہ کپڑا لٹکانا تہبند، قمیص اور عمامہ سبھی میں ممنوع ہے۔ جس نے تکبر کی وجہ سے ان میں سے کچھ بھی لٹکایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے کپڑے کے لٹکنے میں عموم ہے، اس سے مراد تہبند، قمیص، چادر، عمامہ اور منقش چادر وغیرہ سب اس میں شامل ہے، یعنی جسم پر جو بھی کپڑا ہو وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری مسئلہ، عام طور پر مساجد میں فوم بچھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر قالین بچھاتے ہیں۔ موسم سرما میں بہت سے علاقوں میں صفوں میں فوم یا تھرماکول لگائے جاتے ہیں، جس میں بعض مساجد میں موٹا فوم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر فوم پتلا ہو جس پر سجدہ کرنے سے زمین کی سختی محسوس ہوتی ہو اور پیشانی زمین پر ٹک جاتی ہو، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اس قدر موٹا اور ملائم ہو کہ پیشانی ٹکنے کے بجائے نیچے کو دھستی چلی جائے اور ٹکے نہیں تو پھر نماز اس پر نہ پڑھی جائے، اس طرح سجدہ ادا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔